عمومی طور پر میں ایز اے پاکستانی اگر پاکستان کا جھنڈا میں باہر بھی جاتا ہوں، ہمیں کہیں پر باہر بھی پاکستان میں بھی زمین پر پڑا ہوا مل جائے تو ہم اس کو اٹھاتے ہیں، کیوں؟ ہمارے دل میں اس کے لیے عزت ہے، احترام ہے۔ یہ جو جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یا تو لگانے کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بھائی لگاؤ تو پھر اس کو سنبھالو بھی۔ جیسے 12 ربیع الاول گزرتی ہے، ہم ایسے ان جھنڈیوں سے جس کے اوپر رسول اللہ کا جشن میلاد النبی لکھا ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض جھنڈیوں کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے، بعض جھنڈیوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بنا ہوتا ہے، بعض جھنڈیوں کے اوپر مکہ بنا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو ان کی بے حرمتی ہوتی ہے، کیا یہ ہمارے کنٹرول میں ہے؟ کیسے ہم اس کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ایک چیز کا اپریشیٹ کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ منظم طریقے سے گجرانوالہ کے اندر عاقب رضا مصطفی صاحب کا جو جلوس پچھلی مرتبہ نکلا ہے، آپ سمیت مجھ سمیت ہمارے علماء دیوبند نے بھی اور پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ اس طرح امن کے ساتھ، کسی ترتیب کے ساتھ، حسن کے ساتھ، جو ہے ان کے چہرے جتنے بھی تھے داڑھیوں والے تھے، پگڑیوں والے تھے، خوبصورت انداز کے ساتھ انہوں نے اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، رسول اللہ پر درود پڑھتے ہوئے انہوں نے وہ نکالا۔ وہ مجھے بہت اچھا لگا کہ اگر اس کو بھی اپنا لیا جائے وہ تو درست ہے۔ سوال میرا لمبا ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھیں، علماء نے، مفتیان نے دین بتانا ہوتا ہے، بنانا نہیں ہوتا۔ جی، جلوس کسی بھی انداز میں ہو، دیکھا تو صحابہ کرام اور اہل بیت کو جائے گا نا، ٹھیک ہے، دیکھا تو خیر القرون کو جائے گا نا، جی، کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی سیرت دونوں کے اعتدال کو قائم رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کو مقدم رکھا ہے، دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ نہ یہ کہ یہ ایک عام سی بات ہے، سادہ سی بات ہے کہ جو قوم منانے کی عادی ہو جاتی ہے نا، وہ اپنانا چھوڑ دیتی ہے، یہ بات درست ہے۔ اپنانا چھوڑ دیتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ منانے کی طرف رجحان کتنا ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اپنانے کے حوالے سے ہم میں کتنی کوتاہیاں اور کتنی کمزوریاں آ گئی۔ اس میں کسی ایک یعنی کہ جلوس والے دن ہی لوگ ظہر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، ہم نے تو خود دیکھا ہے۔ ایسے ہی ہے جی۔ نماز کا کہیں اہتمام نہیں ہوتا، جتنے جلوس نکلتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، ان کا ایک روٹ ہوتا ہے، وہاں پر جا کر انہوں نے ختم کرنا ہوتا ہے۔ سارے روٹ کے اندر سائیکل سجائے جاتے ہیں، گاڑیاں سجائی جاتی ہیں، گھر سجائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محبت ہے ہماری۔ بعض لوگ ہمیں یہ مثال دیتے ہیں، آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ خوشی نہیں مناتے، تو اگر نبی کے آنے پر ہم نے خوشی منا لی تو آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ یہ مثال دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان مثالوں کو لے لیا جائے، لیکن وہ آپ والی بات کو میں پھر دہراؤں گا کیا کہ ان کے اندر جو نماز جس کو اپنانا تھا حضور کی سیرت تھی، حضور نے فرمایا نا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک تو نہیں پہنچ رہی اس دن، تو کیا کیا جا رہا ہے؟ حضرت ایسا ہے کہ ہم نے جب دین سپرد کر دیا عوام کے ہاتھوں کہ آپ اس دن جو مرضی کریں، آپ خوشی میں آ کے کوئی حد نہیں ہے، خوشی میں آ کر کوئی قید نہیں ہے، خوشی میں آ کر خیر القرون کو نہیں دیکھنا، تو ظاہر ہے جس کے جی میں جو کچھ آیا وہی ہوتا رہا۔ اور اس وقت علماء خاصے پریشان ہیں اس بارے میں، مسلک بریلوی کے حضرات، مستند علماء، کہ اس معاملے کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ ایک عمل جو مستحب درجے کا ہے، ایک بندہ خوشی مناتا ہے یا اس کو اپنے طور پہ خوشی ہے، آپ یقین جانیے کہ ربیع الاول کا آغاز ہوا اور دل کی کیفیت ہی بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت پہلے سے کہیں زیادہ اور معجزن ہوئی۔ حضور پر درود پڑھنے کا عمل الحمدللہ ہم نے شروع کیا، اور ہمارے دوستوں نے، حضرات اکابر نے شروع کیا، اور ہماری تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہے۔ میں نے ربیع الاول مبارکہ کے بارے میں آپ کو سنا دیا، ملا علی قاری کا شعر۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کام میں بھی بے اعتدالی نقصان کی طرف لے جاتی ہے، اور اعتدال دین اسلام کا حسن ہے۔ اعتدال قائم رکھنے کے لیے رب نے اپنے محبوب کو ولادت بھی ربیع الاول میں عطا کی اور رحلت بھی ربیع الاول میں عطا کی، تاکہ میلاد اور سیرت دونوں کا حسین امتزاج باقی رہے۔ اور وہ ایسا ہی ہے کہ حضور کے آنے پہ خوشی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دنیا میں چھا جانے پہ بھی خوشی ہو، اور اس کے لیے انسان تڑپے پہ کہ اپنی زندگی میں دیکھوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پہ ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نظام میں ہے، معیشت میں ہے، سیاست میں ہے، کاروبار میں ہے، تجارت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میرے سر سے لے کر پاؤں تک ہے، اور میرے 24 گھنٹوں میں ہے، میرے گھر میں ہے، میرے باہر ہے، شہر میں ہے، بستی میں ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جہاں جہاں تک میں پہنچتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میرے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی حالات میں کس طرح دعوت دیتے رہے اور کس طرح آپ نے ایک جماعت بنائی، اور مدینہ طیبہ آ کر اسلام کے لیے کیسے پہلے ایک ریاست کو مستحکم کیا اور بعد میں غلبہ اسلام کے لیے آپ نے اپنے جانثاروں کی کیسی تربیت کی اور میدانوں میں تشریف لائے، غزوات میں آئے۔ یہ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ صرف منا کر راہ فرار اختیار کی جاتی ہے اپنانے سے۔